بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ MUL ٹی وی پر عرفان رمضان کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ریحان مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی نشست بہت خوبصورت ہے، بہت اہم ہے۔ ہماری خوش قسمتی کا ستارہ آج عروج پر ہے۔ عرفان رمضان کی آج کی نشست میں ہمیں ذکر نصیب ہو رہا ہے اس شخصیت کا جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہیں۔ آپ اللہ کے رسول کا اعتبار ہیں، بھروسہ ہیں، اسلام کا وقار ہیں، اہل ایمان کے دلوں کا قرار ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نفس اور اپنی جان قرار دیا۔ وہ شخصیت جن کی محبت اہل ایمان اور منافقین میں پہچان کا معیار ٹھہری، وہ شخصیت جنہیں رسول اللہ نے اپنا بھائی قرار دیا، جن کی محبت کو اپنی محبت، جن کے بغض کو اپنا بغض، جن کے ساتھ جنگ کو اپنے جنگ، جن کے خلاف دشمنی کو اپنے ساتھ دشمنی قرار دیا۔ آج ہمیں اس شخصیت کا ذکر نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں مومنوں کا سردار بنایا۔ ہماری خوش بختی کہ ہمیں آج محبوب رسول، اخی رسول، نفس رسول، شوہر بطول، امام المشارق والمغارب، یعصوب المؤمنین، صدیق اکبر، باب مدینۃ العلم، جناب سیدنا علی المرتضی، سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام کا ذکر نصیب ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا ذکر ہے کہ جو مومنوں اور منافقوں کے درمیان یقیناً پہچان کا باعث ہے۔ ناظرین مکرم، آج ایک دفعہ پھر ہمیں شرفیاب فرما رہے ہیں اس نہایت اہم اور مبارک نشست کے لیے وہ شخصیت عرض وطن میں جنہیں بڑی عزت اللہ نے دی، اور دین متین کی خدمت کے حوالے سے، تحقیق و تصنیف کے حوالے سے، جن کا نام بلا شبہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، جن کے پیغام میں ہمیشہ علمی وقار، سنجیدگی اور وحدت امت کا تصور شامل ہوتا ہے، علوم قرآن اور مضامین قرآن پر خاصی گرفت رکھتے ہیں، اور قرآن فہمی کا پیغام آپ کے پیغامات کے ذریعے نشر بھی ہوتا ہے اور قوم کے نوجوانوں کے سینوں تک پہنچتا ہے۔ اہل بیت نبوت سے محبت اور علم و حکمت کی باتیں قوم تک پہنچانا، یہ ہمیشہ سے آپ کا شغف، آپ کا شعار رہا ہے۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر علی وقار قادری آج کی نشست میں ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تشریف آوری پر بے حد ممنون، شکر گزار۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیسا مبارک ذکر ہے کہ ہمیں تو آج باب مدینۃ العلم کا ذکر نصیب ہو رہا ہے۔ جی الحمدللہ۔ اور آپ کے پیغامات میں ہمیشہ باب مدینۃ العلم کے پیغام کی جھلک نظر آتی ہے، یقیناً انہی کا فضل، انہی کا کرم ہے۔ میرا سوال حضرت مولا کائنات کے بچپن کے حوالے سے شروع ہوگا کہ امام کی ولادت ہوتی ہے اور سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، وہ ماجرا بیان کیجیے۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام جو مولا علی کے صاحبزادے ہیں، جی، اور حضرت مولا علی، یہ تین دنیا میں ایسی شخصیات ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک چوسنے کا شرف حاصل ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اب ہوتا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ طواف کعبہ کر رہی ہوتی، اور اس دوران اپنا ان کو ولادت کا وقت قریب آتا ہے۔ اب وہ پریشان ہیں کہ اتنا بھی گنجائش نہیں ہے وقت میں کہ واپس گھر کو پہنچ سکیں ٹھیک ہے۔ سین کعبہ سے، اگرچہ کہ گھر ان کے قریب تھے لیکن پیچھے نہیں پلٹ سکتی تھی، اور ظاہر ہے اس دور میں تو زیادہ رش نہیں ہوتا تھا، قریب ہی دیوار کرتے۔ اب اس پریشانی میں اپنا لوگوں نے لکھا، امام حاکم نے المستدرک میں اس کو لکھا جو ان کی سند کے ساتھ ہے، اور اس کو صحیح کہا، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو لکھا کہ اس کے بعد پھر کعبۃ اللہ کی دیوار شق ہوتی ہے اور اس کے اندر چلی جاتی ہے، اور جوف کعبہ میں حضرت علی کی ولادت ہوتی ہے، 3 دن وہاں قیام فرماتی ہے۔ اور اس پورے منظر نامے کو کسی شاعر نے کیا خوب ایک شعر میں سمویا ہے کہ حیران تھی فاطمہ کہ حرم میں کدھر سے جان، دیوار کہہ رہی تھی کہ بی بی ادھر سے آئیں، اوروں کے لیے شرط ہے آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہے چاہیں جدھر سے آئیں۔ تو وہ دروازے کے محتاج نہیں، تو وہاں پر ان کی ولادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد آنا بھی دروازے میں تھا تو وہ تو دیوار میں ہی آتا ہے۔ تو وہ حضرت مولا علی کو لے کر واپس گئیں، اور حضرت ابو طالب کو خوشخبری دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ چچا کا بیٹا ہے۔ 3 دن حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی، 3 دن، حتیٰ کہ والدین اس گمان میں چلے گئے کہ کہیں خدا نخواستہ ہمارا بچہ آنکھوں سے محروم تو نہیں ہے، نابینا تو نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو جیسے ہی حضور نے اپنے ہاتھوں پر لیا تو حضرت علی نے آنکھ کھولی۔ یعنی علی وہ ہستی ہیں جس کی پہلی نظر، یہ ایمان اور کفر کی بات کرتے ہیں کہ ایمان قبول کیا،
ایمان قبول وہ کرتا ہے جس پر کفر متحقق ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. اب جس کی پہلی نگاہ چہرے رسول پر ہے، واہ واہ، جس کو گھٹی خود رسول اللہ دے رہے ہیں، سبحان اللہ. جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے ہیں، جس کی آمد کعبۃ اللہ میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل جو ٹھیک. دنیا سے جائے گا تو اللہ کے گھر سے جاتا ہے، ہاں ہاں، جس کا پورا وجود سراپا خیر ہے، جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں القرآن مع علی والعلی مع القرآن، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کیا بات. جس کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا کا ہر فرد جہاں پہ کھڑا ہے رسولوں کے بعد، آپ کو حق ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ حق پہ کھڑا ہے اپنی دلیل کے ساتھ یا نہیں کھڑا، تب اس کے ساتھ چلیں. لیکن علی جہاں پہ کھڑا ہے آپ سمجھ جائیں کہ حق پہ ہی کھڑا ہے چونکہ علی کھڑا ہے. علی کھڑا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. چونکہ رسول اللہ نے فرما دیا نا بالکل ٹھیک ہے. کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، تو جس پھر طرف حق ہوگا اس طرف علی ہوگا. علی ہوگا. اب یہ ہے کہ جب اتنا بڑا منصب کسی کو دیا جاتا ہے تو وہ لازمی تقاضے ہیں کہ ان کو تربیت کے ایسے مراحل سے گزارا جائے. چونکہ دیکھیں یہ دنیا عالم اسباب ہے، ایک منصب جو اللہ کے ہاں مقدر ہے، اس منصب کی فزیکل اور پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے لیے آپ نے خود ان سارے مراحل سے گزرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا بقدر جد و جہد ہے. بالکل ٹھیک ہے. مثلا آپ دیکھیں امام حسین نے سید الشہداء ہونا تھا، جی، ہمیشہ سے لکھا ہوا تھا، بالکل ٹھیک. مگر آپ نے علی اکبر علی اصغر اپنا پورا خانوادہ اور پھر اپنی جان لٹوا کر اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ اپنی جانوں کو قربان کروا کے وہ ثابت کیا جو اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا. ٹھیک، واہ، رسول اللہ سرور انبیاء لکھے ہوئے تھے، خاتم النبیین لکھے ہوئے تھے، مگر آپ نے اپنی جد و جہد اور قربانیوں کے ذریعے وہ ثابت کیا. اسی طرح جس ہستی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی بننا تھا، رسول اللہ کا ولی بننا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بننا تھا، اور روحانیت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل بننا تھا، سبحان اللہ. تو اس کی تربیت کے مراحل بھی پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے پھر اہتمام یہ فرمایا کہ جیسے ہی حضرت علی چھوٹی عمر کے تھے، ٹھیک. بالکل 3-4 سال کے تھے، تو حضرت ابو طالب کے معاشی حالات میں کچھ تنگی آئی، تو حضرت علی کو حضرت ابو طالب کے بھائیوں نے جی، یہ آپس میں خاندان بنو ہاشم نے بیٹھ کے ڈسکشن کی کہ ان کے کچھ بیٹوں کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. فار دا ٹائم بینگ، ٹھیک ہے. تاکہ ان پر وہ بوجھ کم ہو جائے. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا انتخاب کیا. سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے. اللہ اکبر. اچھا، اب یہ آپ نے سنی ہوگی بات پہلے بھی، جی، حضرت علی نے یہ کیوں نہیں فرمایا جس طرح گھوڑے کا بچہ اس کے پیچھے چلتا ہے، ٹھیک. یہ کیوں نہیں فرمایا جس طرح شیر کا بچہ اس کے پیچھے چلتا ہے. یہ جو اونٹنی کے بچے کا لفظ ہے اس کے اندر ایک پورا فلسفہ ہے. کیا بات ہے. تاریخ عرب پڑھیں، وہ یہ ہے کہ اونٹنی جب چلتی ہے تو اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے نہیں چلتا صرف، بلکہ وہ اس جگہ پر پاؤں رکھتا ہے جہاں اگلی اونٹنی کا نشان ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. مطلق پیچھے چلنا ایک الگ چیز ہے کیا بات. اور پاؤں پر پاؤں رکھنا ایک الگ چیز ہے. واہ واہ. تو حضرت علی صرف پیچھے نہیں چلے بلکہ ایسے چلے کہ جہاں رسول اللہ نے پاؤں رکھا وہاں انہوں نے اپنا قدم رکھا. سبحان اللہ. یعنی اطاعت رسول میں حضرت علی کا یہ مقام اور مرتبہ سبحان تھا. اللہ. یہی وجہ تھی. اور پھر ہمیشہ چھوٹے عمر سے پروان چڑھایا، پرورش کی، ٹھیک. حتیٰ کہ اس میں دعوت ذوالعشیرہ کا بھی ذکر کر ہاں دیجیے. اب وہ بڑی خوبصورت بات آپ نے یاد دلا دی. اب دیکھیں دعوت ذوالعشیرہ ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، ٹھیک. تو کچھ وقت کے لیے بریک ہوتی ہے، جی، پھر اس کے بعد فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اپنے خاندان کو ڈراؤ. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک دعوت کا اہتمام ہوتا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کا گھر کعبہ موجود ہے مگر توحید کی دعوت ابو طالب کے گھر ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یعنی پہلی توحید کی ابو دعوت، طالب کا گھر وہ گھر ہے جہاں پہلی توحید کی دعوت، اور اس کے کھانے کا اہتمام حضرت علی کے ذمہ آیا ہے. اچھا، ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا، کیا 9 سال کا بچہ یہ اہتمام کر رہا ہے یا جناب ابو طالب کر رہے ابو طالب کر رہے ہیں؟ 9 سال کا بچہ تو مینج کر رہا ہیں؟ ہے. مینج کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے کھانا کھا چکے تو حضور نے ان کو دعوت دی اور پھر فرمایا کہ کون ہے جو میرے اس مشن میں میری مدد کرے گا. ٹھیک. دائیں طرف سے پکارا تو کوئی نہیں تھا. ٹھیک. ٹھیک ہے. اب ایک تو سادہ روایت ہے جی، تو وہ میں بیان نہیں کر رہا، میں اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر کے بیان ٹھیک. تو اس کو محبت کا رنگ بھر کے اس کے جی. اندر. تو دائیں طرف آپ نے دیکھا کہ کون مدد کر، حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تو حضرت علی کھڑے ہو گئے، فرمایا میں مدد کروں گا، سبحان اللہ. اور اگرچہ کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں اللہ اور کمزور ہوں مگر میں آپ کی مدد کروں گا. واہ. پھر حضور نے سامنے سے فرمایا کون میری مدد کرے گا؟ کوئی نہیں اٹھا. حضرت علی دیکھ رہے تھے واہ. تو خاموشی سے چلتے 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 سامنے آ گئے اور وہاں آ کے کھڑے ہو گئے، میں آپ کی مدد کروں گا. کیا بات ہے.
میں آپ کی مدد کروں. سبحان اللہ. رسول اسلام خاموش ہو گئے. پھر حضور نے بائیں طرف دیکھا, کوئی نہیں اٹھا. تو حضرت علی وہاں آ گئے اور وہاں کھڑے ہو گئے کہ میں آپ کی مدد. تو حضور نے فرمایا کہ علی تو میرے بعد میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے, خلیفتی من بعدی, میرے بعد تو میرا خلیفہ ہوگا. اور پھر کہا کہ اس کی بات ماننا, جس پر پھر اہل عرب نے اور وہ غلاب نے اور لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ اب حضرت ابو طالب کو, یا حضور نے فرمایا نا کہ اب تم اس کی بات ماننا, چونکہ اس کو خلیفہ نامزد کر دیا حضرت علی کو. تو وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب اب تجھے اپنے بیٹے یعنی تنزیہ, تجھے اپنے بیٹے علی کے پیچھے چلنا پڑے گا. سمجھے؟ تو دعوت ذوالعشیرہ میں یہ اہل بیت اور حضرت علی کا مقام آتا ہے. حضرت علی دیکھیں, میں بلکہ یہ آپ کو بتاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا قصہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر علی کا قصہ نہ آئے. کیا بات ہے. سمجھائی؟ غزوات مکمل نہیں ہو سکتے جب تک علی نہ آئے. سبحان اللہ. اسلام پورے قد سے جب کھڑا ہوا, وہ ممکن نہیں ہو سکتا جب تک, آپ دیکھیں بدر ہوا, کیا حالات تھے, مسلمان کتنے 312-13 مسلمان تھے, اور آپ دیکھیں ان کے پاس 70 گھوڑے تھے, چند ایک اونٹ تھے, 8-10 تلواریں تھیں, کچھ بھی نہیں تھی. اور وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ آل عمران میں فرمایا, اللہ اس کے ذریعے اسلام کو ایک قوت کے طور پہ ابھارنا چاہتا تھا. کس کے ذریعے؟ بدر کے ذریعے, بدر کی فتح کے ذریعے. چونکہ دو گروہوں کو اللہ نے اختیار دیا نا, تو ایک طبقہ یہ تھا مسلمان, قرآن مجید میں ہے کہ مسلمان اکثر یہ چاہتے تھے کہ ہمیں جنگ نہ کرنی پڑے, اور وہ جو قافلہ آ رہا ہے وہ ہمیں مل جائے تو مال و اسباب لے کے واپس جائیں. تو اللہ نے فرمایا نہیں, اللہ یہ چاہتا تھا کہ اب اسلام کو ایک قوت کے طور پہ ابھارا جائے. اس کے لیے لازم کیا تھا؟ اس کے لیے لازم تھا کہ ایک مڈ پیر ہو, ایک مقابلہ ہو. اب وہ مقابلہ ہوا, اسلام کو اللہ سر بلند کرنا چاہتا ہے. 70 مارے گئے اور 70 میں سے 46 علی کے ہاتھوں اللہ مرواتا ہے. تو گویا اللہ جو اسلام کو سر بلند کرنا چاہتا ہے وہ دست علی کے ذریعے کرنا چاہتا ہے. یعنی مین آف دی وار جو ہے حضرت علی, قیادت رسول اللہ کی ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئیے؟ اور قوت علی کی ہے. سبحان اللہ. اور ان کے ذریعے 70 مروائے. پھر احد میں دیکھیں, احد میں کیا ہوا؟ احد میں جب بہت سارے لوگ قدم اکھڑ گئے, ایسی سچویشن آ گئی, ایک ہیجانی کیفیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اب اس بات کو ضبط کرنا کتنا مشکل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف حضرت ابوبکر ایک طرف حضرت علی کھڑے رہے, مقابلہ کرتے رہے, اور احد میں اتنے لوگوں کو مارا, مطلب آدھے سے زیادہ احد میں حضرت علی نے مارے. خندق کی پوری جو مدار تھا وہ مرحب کے قتل پر تھا. ٹھیک ہے. اب وہ ایسا شخص تھا جو 1,000 سے اکیلا لڑتا تھا. جب اس نے وہ خندق عبور کر کے اس نے کہا, پکارا بار بار آ کے کہ بتائیں مجھے کون ہے آپ جو مسلمانوں میں آئے, کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کتے کو کون جا کے مارے گا؟ تو حضرت علی کھڑے ہوئے, تو جا گئے. اس نے کہا, اس نے اتنی لمبی رجز پڑھی, فلاں 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 فلاں. حضرت علی نے ایک ہی شعر پر فرمایا, تو اتنی لمبی رجز پڑھ کے اپنی بہادری بیان کر ہے, انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں جس کو ماں نے پیدا ہی حیدر کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی تو اب بہادر بنا ہے نا. حیدر کہتے ہیں چیر پھاڑ دینے والا, تو میں وہ ہوں جس کو ماں نے پیدا ہی حیدر کیا. تو اس کے بعد آپ نے ایک وار کیا اور اس کا مرحب کا ختم کر دیا, خاتمہ. اسی طرح ایک دوسری جنگ میں عمرو بن عبد ود تھا, بہت بڑا جنگجو تھا, اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ حضور نے فرمایا علی کی یہ ایک ضرب ثقلین کے اعمال ایک پلڑے میں رکھے جائیں. اب ثقلین کس کو کہتے ہیں؟ ہاں. اور اس کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سب کے اعمال ایک پلڑے میں رکھیں, اور علی کی ایک ضرب ایک پلڑے میں رکھیں, تو پھر علی کی ضرب بھاری ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیری. ضرب ید اللہ نے اسلام کو کھڑا کیا, اور سجدہ شبیری نے اسلام کو حیات نو بخشی. سبحان اللہ. جب اسلام, اب جس طرح ڈاکٹر نے فرمایا کہ حضرت علی کی ایک ضرب بھاری ہے, تو حضرت علی کا کیا مقام ہے؟ اب ضرب ہاتھ سے لگی, پھر بازو کا کیا حال, پھر سینے کا کیا حال, پھر پورے وجود کا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضور یہ بھی فرمائیے کہ جناب ابو طالب نے جو وصیت فرمائی ہے, میرا خیال ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ حضرت ابو طالب کا جو سمجھانا ہے نا, کہ جو سبق دے کر جا رہے ہیں, پھر حضرت علی نے بھی اس کو نبھایا ہے, پھر ان کے بچوں نے بھی نبھایا. حضرت ابو طالب کی پوری نسل اسلام کی پہرے دار بن کے سامنے آئی ہے. بالکل, جیسا باپ کرے گا ویسا بیٹا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, بات ذہن میں رکھ لیں. جیسی باپ کی جیسی گھر کی تربیت ہوگی ویسی اگلی نسل سلوک کرے گی. حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ اب دیکھیں کہ مؤیدین اسلام کے سب سے بڑی تائید, اسلام کی دشمنان اسلام کی راہ میں, ادھر پیغمبر اسلام اور ادھر دشمنان اسلام, سب سے بڑی رکاوٹ ابو طالب.
بنو ہاشم کے سربراہ، آپ نے بطور سربراہ بنو ہاشم اون کیا اسلام کو، اس کے بعد ہر راہ میں رکاوٹ خود بنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو نہیں پہنچنے دیا۔ آپ نے تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں کتنے واقعے پڑھے ہیں کہ وہ ابو طالب پر آتے تھے اس کو روکو، پھر وہ حضرت ابو طالب کے پاس آتے تھے، اچھا ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں، ایسے ہی عرب کے کسی امیر ترین اور حسین ترین خاتون سے نکاح چاہتی ہیں، عرب کی سرداری چاہتی ہیں، کوئی مال و دولت چاہتی ہیں۔ جب حضور نے فرمایا تھا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند رکھ، تو یہ حضرت ابو طالب کے پاس کیوں آتے تھے؟ سوال یہ ہے، اگر حضرت ابو طالب کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ ایمان کے محافظ نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو وہ حضرت ابو طالب ہوتے انہیں تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ چلے بطور چچا سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ اعتقادی طور پہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی عقل کے اندھوں کو حال نہیں سمجھ آتی کہ جو شخص پورے اپنا 10-11 سال دورے اپنا مکی میں جو سخت ترین دور تھا، مدنی دور میں تو آسائشیں آنی شروع ہو گئی، مکی دور جو سخت ترین دور تھا اس میں جو شخص سینہ سپر اور دیوار بن کے کھڑا رہا، سمجھ آئی، جس نے پھر اپنا ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا اسلام پر قربان کیا، ٹھیک ہے، جس کی زوجہ نے رسول اللہ کو ماں بن کے پالا اور رسول اللہ کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے اس کی اپنی چادر دی اور اس کے قبر انور کے پاس بیٹھ کے فرماتے ہیں باری تعالیٰ یہ میری ماں کی طرح ماں ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کر جیسا انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ تو گویا حضرت ابو طالب کو نے پھر اپنی نسل میں بھی یہ چیز منتقل کی، سمجھ آئی، اور حضرت علی نے اپنے بابا کو جیسے کرتا دیکھا، جیسے جیسے کرتا ویسے ویسے پھر بالکل ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں امام نسائی نے خصائص علی میں ایک حدیث پاک نقل کی، حضرت عباس بن عبد المطلب بیٹھے تھے، کاروباری آدمی تھے، باہر سے کوئی بندہ کاروبار کے سلسلے میں ملنے آیا، حضور اعلان نبوت کر چکے تھے، حضور اندر سے تشریف لائے اپنے حجرے سے، سین کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کے بعد ایک بچہ آیا وہ پیچھے کھڑا ہو گیا، پھر ایک عورت آئی وہ پیچھے کھڑی ہو، 3 لوگ زمین پر نمازی تھے، ایک اللہ کے رسول وہ تو تھے ہی، ایک مرد اور ایک عورت، مرد کا نام علی تھا اور عورت کا نام خدیجہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے پوچھا کہ عباس یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ ان کی طرف، اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، نبوت کے لیے چن لیا۔ انہوں نے کہا یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کے چچا کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب۔ اور یہ کون ہے خاتون؟ انہوں نے کہا یہ ان کی زوجہ ہے خدیجہ۔ پھر انہوں نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا اس وقت زمین پر ان 2 کے علاوہ کوئی محمد رسول اللہ کے ساتھ چلنے والا نہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا مسلم اول شہ مردان ہے، بے شک اسی طرح مسلم اول شہ مردان۔ کیا بات۔ تو یہ انہوں نے حضرت علی کا، اب دیکھیں اس کے بعد وہ جو آئے تھے نا، وہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لی، وہ کہتے ہیں کاش اگر میں اس وقت اسلام قبول کر لیتا تو میں تیسرا مسلمان ہوتا، واہ واہ واہ، لیکن اللہ نے مجھے بعد میں ہدایت دی تو پھر اپنے وقت پر اسلام قبول کیا۔ تو لہٰذا حضرت علی، اچھا اب کیا ہوتا ہے جب یہ سارے معاملے ہوتے ہیں، حضرت ابو طالب حضرت علی کو رسول اللہ کے قریب تو پہلے ہی تھے، عبادات اور یہ معاملہ کرتے دیکھتے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ علی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو حضور فرماتے ہیں وہ کر۔ انہوں نے فرمایا جو حضور فرمائیں وہ کرتے رہنا، کیونکہ ان کا کیا ہوا اور ان کا کہا ہوا کبھی تمہیں نقصان اور خسارے کی طرف نہیں لے کر جائے گا۔ یہ باپ سکھا رہا ہے بیٹے کو کہ جو رسول اللہ کہیں وہ تم نے کرنا ہے۔ پہلے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، کیونکہ ایک نئی طریقے سے عبادت کر رہے تھے جو کہ عرب میں معروف نہیں تھی۔ تو جب انہوں نے بتایا کہ حضور نے یہ فرمایا تو انہوں نے کہا جو وہ کہیں پھر وہ کرتے رہنا، چونکہ ان کے کہے میں کوئی نقصان کی کوئی اندیشہ نہیں۔ تو لہٰذا یوں اگر آپ اولاد کو اہل بیت کے حوالے سے اور اہل بیت کے ساتھ محبت تکریم اور ان کے آگے جھک جانے کا درس دیں تو یہی ہوگا۔ اور حضور نے بھی فرمایا خبردار میری اہل بیت سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہ کرنا، میری اہل بیت سے پیچھے بھی نہ رہنا، اور میری اہل بیت کو کچھ سکھانے کی کوشش بھی نہ کرنا، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آگے کیوں نہ بڑھنا، آگے بڑھو گے تو گستاخی ہوگی، پیچھے کیوں نہ رہنا، پیچھے رہو گے تو ان سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلنا، کیونکہ اہل بیت معیار ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جو میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح، بالکل ٹھیک، جو ایک قدم بھی کشتی سے اترے تو ایک قدم چاہیے ہوتا ہے نا آپ کو، جی ہاں، جو اس سے اتر گیا وہ غرق ہو گیا، ہر کو، اور جو اس میں چڑھ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ سیدنا علی کا سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر، یہ روایت اہل سنت کی کتاب میں آئی، اس کے بارے میں دیکھیں یہ حدیث صحیح ہے۔ میرے استاد ہیں عمان میں جن سے میں الموقظ اور مقدمہ ابن صلاح اصول حدیث پڑھتا ہوں، تو اپنا ان کے ساتھ اس معاملے وہ حدیث میں عمان میں بہت بڑے محدث ہیں، ٹھیک ہے، تو اس روایت پر ان کے ساتھ ایک کافی لمبی نشست ہوئی، تو جس میں ان کے ساتھ میرے پاس پورے دلائل موجود ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے،
یہ درجہ حسن کی نہیں ہے، اچھا درجہ صحیح ہے، صحیح لغیر ہی ہے، اور کثرت طرق کی وجہ سے صحیح لغیر قوت پا کے صحیح لذاتی بن جاتی ہے، ٹھیک حدیث صحیح ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت مولا علی کو منصوص من اللہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، منصوص من اللہ، یہ یعنی منصوص بالرسول ہے، یہ لقب جو رسول اللہ ٹھیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق اکبر کہا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، ہمیں امت کو اعتدال کی طرف بھی جی، لے کے جانا۔ بالکل ایسے ہی۔ معروف جو لقب ہے صدیق اکبر، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، رسول اللہ نے دیا، اور یہ دیا تھا جب معراج کی ہر کوئی تکذیب کر رہا تھا تو حضرت جی۔ ابوبکر نے تصدیق کی، بالکل ٹھیک ہو گیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے الصدیق کہا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب ان کو ہم سب سے بڑا صدیق اکبر عرفاً کہہ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات، یعنی یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ صدیق جی، اکبر، اگر صدیق اکبر ابوبکر ہو گئے تو اب علی صدیق اکبر نہیں رہے، نہیں، اصلاً علی ہی صدیق اکبر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مگر جب حضرت ابوبکر نے معراج کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ نے عرشوں سے ان کے لیے الصدیق کا لقب پڑھایا، بالکل ٹھیک۔ تو لہٰذا یہ بھی صدیق ہے اور وہ بھی صدیق ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس میں اب حضرت ابوبکر کا ذکر آ گیا، خلفائے ثلاثہ کے دور میں جناب علی ابن ابی طالب کا کردار کیسا؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا آپ کے دور میں جنگیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور خلفائے ثلاثہ کے دور میں تو نہیں ہوئی، تو حضرت علی نے فرمایا ان کا مشیر میں تھا اور میرے تم ہو، کیا بات، اس لیے جنگیں ہو رہی مختصر اور ہیں۔ جامع۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، جی، اس پر میرے یوٹیوب پہ 2-3 لیکچرز پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کوئی سننا چاہے ضرور سنیں۔ کوئی ڈیسیژن نہیں کرتے تھے سوائے علی کے، واہ واہ، اور اگر کر لیتے تھے تو ایگزیکیوٹ نہیں کرتے تھے جب تک حضرت علی انڈورس نہ کر دیتے، بالکل ٹھیک ہے۔ انڈورس نہ۔ بعض اوقات تو فیصلے واپس بھی بہت سارے، ایک عورت کو حضرت عمر نے رجم، پاگل عورت تھی، مجنوں تھی، تو بدکاری کی سزا میں اس کو رجم کا حکم دے دیا۔ جب وہ جا رہی تھی تو حضرت علی تشریف لے کے آئے دوسری طرف، تو حضرت علی نے فرمایا یہ فیصلہ واپس لیجیے، چونکہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 لوگوں، جو بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، ٹھیک، اور سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے، اور مجنوں جب تک صاحب عقل نہ ہو جائے، وہ مرفوع القلم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے نہ صرف فیصلہ واپس لیا واہ، بلکہ واہ، ایک واہ، جملہ بولا، فرمایا لا لا علی لہلک العمر، اللہ، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور واہ، پھر واہ۔ فرمایا کہ میں اس وقت سے مسئلے بیان کرنے اور اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں کہ جب مجھ پر کوئی مصیبت اور مشکل آئے اور اس کو حل کرنے کے لیے علی نہ ہو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ حضرت عمر کا یہ قول ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان کا یہی معاملہ، حضرت ابوبکر صدیق کا یہی معاملہ۔ مثلا یہ جب صحیح بخاری کے اندر یہ آپ نے جو جنگ کے حضرت ابوبکر نے یہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف لڑائی کی تھی، بالکل ایک مشاورت کی مجلس بلائی تھی، ٹھیک، بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں، ٹھیک، اس میں رائے جو کہ بہت بڑا اقدام تھا، جی ہاں، ایک طرف تو مسلمان ویسے دکھی تھی، ٹھیک، رسول اللہ کی وفات ہو چکی تھی، وصال فرما گئے تھے، اور عرب قبائل جو ہیں کئی قبائل بغاوت پر سراشنا تھے، کئی مرتد ہو رہے تھے۔ اب اس دور میں جو مسلمان ہیں جی ہاں، ان کے خلاف تلوار اٹھانا یہ ایک بڑا حساس معاملہ تھا۔ حضرت ابوبکر نے مشاورت کی بہت سارے لوگوں سے، حضرت علی خاموش بیٹھے، آخر پہ کہا کہ علی آپ کیا بتاتے ہیں؟ ادھر رائے 2 طرف آئی، کچھ لوگوں نے کہا کرنا چاہیے ان کے خلاف جہاد، کچھ نے کہا ابھی یہ موقع کی نزاکت کے خلاف ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، یہ بات جب حضرت علی نے یہ فرما دیا کرنا چاہیے، بس، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا تیاری کرو اب ہم ان کے خلاف جہاد کریں۔ کیا بات، تو حضرت علی سے یہ لوگ تائید لیتے تھے، بالکل ٹھیک ہے، شیر و شکر تھی۔ اگر کسی شخص کی حضرت علی حضرت ابوبکر کے وہ معاملات ہوتے جو ہمیں بتائے جاتے ہیں تو حضرت علی ان کے مجلسوں میں آ کے بیٹھتے، آپ کا جس سے اختلاف ہو آپ اسے اوائڈ کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ مہذب لوگ تو اوائڈ کرتے ہیں نا، جی ہاں، جی ہاں، یعنی غیر مہذب لوگ تو مطلب کچھ بھی کرتے ہیں، بدکلامی کرتے ہیں، مہذب لوگ تو اوائڈ کرتے ہیں۔ ایسے ہی۔ تو حضرت علی وہاں آ کے بیٹھتے، مشاورت دیتے، بلکہ آپ یوں پھر قاضی القضاء کا عہدہ حضرت علی کے پاس تھا خلفائے راشدین کے دور، یعنی حضرت علی کی اتھارٹی جو تھی آپ سمجھ لیں کہ خلیفہ بھی اپنا فیصلہ نہیں کرتا تھا، یعنی وہ ایک پابند نہیں تھا، جی، مگر وہ منصب علی کو سمجھتے تھے، ہاں، بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا وہ سبحان سمجھتے تھے کہ ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ٹھیک، اور ان سے جو ان کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہے، بالکل تو ٹھیک۔ بڑا زبردست طریقے سے معاملات چلے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی یہاں حضرت علی کی پھر فضیلت میں ہی ظاہر ہے، اس کو ذکر کیا جائے گا کہ جب جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو حضرت ابو سفیان آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب آپ خلیفہ تو آپ کو بننا چاہیے، تو اس پر حضرت علی ایک کومنٹ فرماتے ہیں، یعنی حضرت علی پھر حضرت ابوبکر کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب ہے آپ دیکھیں نا، اب وہ آئے، اب وہ ایک شرارت تھی ایک طرح کی کہ انہوں نے کہا آپ کا حق بنتا ہے، تو آپ اگر ابوبکر کے خلاف کھڑے ہوں تو لشکر میں فراہم کرتا ہوں، سمجھ جائیے۔ اب اس کے اندر سے بھی بو آتی ہے اسلام کو کمزور کرنے کی، بالکل ٹھیک، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی وہ ہے کہ جو تو اگر اس کا اپنا غصہ شامل ہو جائے تو وہ تو ایک بندے سے تلوار ہٹا لیتا ہے، ہاں ہاں ہاں، کیا بات،
سمجھے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا. بالکل اختلاف ایک پروسیجرل تھا جو صحیح بخاری کے اندر ہے. بالکل ٹھیک. بیعت حضرت علی نے تاخیر سے کی تھی. جی ہاں بیعت سے مراد ہے جی. اپنا ووٹ آف کانفیڈنس. جی ہاں جی ہاں تاخیر اس لیے دیا تھا کہ حضرت علی کا یہ موقف تھا کہ اتنے اہم معاملے میں جی ہاں مجھے شامل میری رائے کے بغیر کیسے فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے جب بتایا کہ یہ سچویشن وہاں بن گئی تھی, جی ہاں ہر قبیلہ انصار اور مہاجرین اپنے اپنے خلیفہ بنا رہے تھے, تو حضرت علی نے اس بات کو بالکل سمجھا. اور یہ ایک نیچرل بات ہے, بالکل. یعنی یہ اسی طرح جس طرح اختلاف ہوتا ہے جی ہاں پھر اس اختلاف کو ڈسکس کیا جاتا ہے جی ہاں اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور فریقین دونوں راضی ہو جاتے ہیں. اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو یہ بتائیں کہ اور حضرت علی یہ سمجھتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ غاصب ہیں یا ان کا حق نہیں ہے یا وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, جی ہاں ٹھیک ہے, تو جو امت کو ہدایت دینے والا ہے اور جو شیر خدا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان ساری مصلحتوں پہ 28 سال خود خاموش رہتی ہیں, اپنا 26 سال. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی حضرت علی کی شخصیت کو لے کے. لہذا انہوں نے جب یہ کہا تو حضرت علی نے آگے سے فرمایا کہ خبردار, میرا ابو بکر کے ساتھ نہ میں خلافت کا طالب ہوں نہ ابو بکر سے اختلاف ہے. وہ ایک مسئلہ تھا, وہ ہمارے درمیان حل ہو چکا. بالکل ٹھیک ہو گیا. سیدنا علی کا عقد مبارک ہوتا ہے, سیدہ خدیجہ سیدہ فاطمہ الزہرا السلام علیہا. جی ہاں, یہ عقد سمجھ لیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل مبنی بر وحی ہے, اور یہ عقد جب ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ کو فرمایا کہ فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں نے علم میں اور حلم میں جو سب سے بندہ اونچا ہے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا, تیرا عقد کیا. اور پھر جناب سیدہ اور مولا علی کی جو جوڑی تھی, یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں چند ایک آئیڈیل جو میاں بیوی ہوتے ہیں جوڑی, ان میں سے ایک تھی. اور آئیڈیل اس سینس میں نہیں تھی جس طرح ماور, آئیڈیل اس سینس میں تھی کہ پیار محبت بھی تھا اور کبھی نوک جھوک بھی ہوتی تھی. اور ایک دفعہ ہوئی, حضرت علی جا کے مسجد میں لیٹ گئے, حضور گھر آئے تو جناب سیدہ نے بتایا کہ ایک مسئلے میں ہمارا اختلاف رائے ہو گیا. تو حضور نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو وہ ان کے کپڑوں پر مٹی تھی, تو حضور نے کہا کم یا بات اور آپ. وہاں حضرت علی فرماتے ہیں یہ لگا مجھے پسند ہے اتنا زیادہ اسلام سے کوئی مجھے پکارے. تو لہٰذا آئیڈیل شوہر, آئیڈیل مومن, آئیڈیل مجاہد, آئیڈیل باپ اور رسول اللہ کے بھائی, آئیڈیل بھائی, آئیڈیل بیٹے. تو یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر آپ نے مجمع البحرین ہر شے کا مجمع کوئی ہستی کو دیکھ لیا تو حضرت علی کرم اللہ. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب آخری 2 سوالات ہیں میرے پاس. ایک تو یہ فرمائیے کہ دور خلافت کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں, بہت بڑے چیلنجز اور اس قدر ہیں کہ آپ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ یہ لوگ مجھ سے تنگ ہو گئے ہیں, میں ان سے تنگ ہو گیا, مجھے اٹھا لیں. یہ کیسا وقت تھا؟ بدقسمتی نہیں تھی کہ علی جیسا. ہاں جی بدقسمتی تھی. بس دیکھیے جب سازشیں اپنا جب آپ دنیا دار ہو جاتے ہیں تو پھر کسی شے کا لحاظ نہیں رہتا. اچھا اگر معاملات کو آپ مطلب اعتدال اور عقل کی آنکھ سے دیکھیں تو یہ سارے کے سارے سیاسی اختلاف تھے, ٹھیک ہے, ڈفرینس آف اوپینین تھا. اچھا اگر آپ اس کو کھوجیں تاریخ کی کتابوں میں تو آپ کو کئی ایریاز میں بدنیتی ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مثلا قصاص عثمان کو استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اگر یہ ایسا ہی تھا تو جب حضرت معاویہ نے حکومت لے لی تو قصاص عثمان کتنے لوگوں کو لٹکایا؟ کوئی تاریخ کی کوئی کتاب مجھے لا کے دی, کوئی نہیں لٹکایا. وہ ایک ملا علی قاری کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اہل شام کی طرف سے قصاص عثمان کا بہانہ کر کے حضرت علی کے خلاف لوگوں کو اور جمعیت کو اکٹھا کیا گیا. ادھر دوسرا اگر حضرت علی کی طرف دیکھیں تو کچھ معاملات میں, سیاسی معاملات میں ایسے فیصلے نظر آتے ہیں جو فیصلے تھوڑے اجرت میں ہوئے. اگر وہ تھوڑے تاخیر سے ہوتے تو دوسرے طبقے کو بدگمانی کا موقع کم ملتا. ٹھیک ہے, جس میں کچھ لوگوں کی بطور گورنر تعیناتی تھی, مالک اشتر اور اس طرح کے کچھ لوگوں کی. لیکن اصلاً اب دیکھیں نا, آپ کی اور میری بات میں اختلاف ہو گیا تو فیصلہ کن کون ہوگا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. اب اگر کوئی بدگمان ہو رہا تھا کہ یار یہ ڈیسیژن مولا علی کو یوں کرنا چاہیے تھا تو اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ فردوہ الی اللہ والرسول, کہ رسول تو علی کے بارے میں یہ کہہ کے گئے ہیں کہ علی حق پر کھڑا ہے, تو لہٰذا اب میں اپنی بدگمانی جو اس واقعے سے پیش آ رہی ہے اس کو ایک طرف رکھوں اور قول رسول کو سامنے رکھوں. ہوا یہ کہ قول رسول کو سب بھول گئے اور وہ جو اختلافات تھے ان اختلافات کو سب نے پکڑ لیا. پھر اس کے اندر ظاہر ہے ہر کوئی حکومت چاہتا تھا. حکومت کس کو نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, اقتدار کس کو نہیں چاہیے. وہ پھر جنگ در جنگ, سازش در سازش. دیکھیں حضرت
ابو بکر صدیق کے خلاف کھڑے ہونے والوں کا کیا حال ہوا، ٹھیک ہے، حضرت عمر کے خلاف، حضرت عثمان کے خلاف کھڑے ہونے والے باغی بلوائی، اور حضرت علی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو ہم کہتے ہیں یہ اجتہادی خطا ہے، مطلب ہمارا کوئی اصول سمجھ سے باہر ہے، سمجھ آئیے نا، نقطۂ نظر میں اختلاف تو اب باقیوں کو بھی وہ لیوریج دیں، ایسا نہیں ہوا، اصل میں اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کے دور میں بھی زیادتی ہوئی اور بعد میں بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ میری اپنی آراء ہے، اس کو کسی کے ساتھ جوڑ کے ہاں ہرگز ایسی بات نہ کیجیے گا کہ میری رائے کو کسی آپ اور شخصیت سے جوڑتے ہیں، میری ذاتی رائے ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علی دیکھیں نا، اب یہ جو سارے معاملات ہیں سب و شتم، امام حسن فرماتے، امام حسن بیٹھے ہوتے تھے اور وہ جو مروان ملعون تھا وہ امام حسن پر سب و شتم سامنے کر رہا ہوتا، اہل بیت ملعون کہتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب تو یہ پھر اب حضرت علی پر سب و شتم شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضور شیخ الاسلام نے ایک واقعہ سنایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو ختم کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب اس کو بند کیا، 2 نسلیں گزر چکی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز نے سنت کو ترک کر دیا، طریقہ سنت طریقہ بمانا ترک کر، یعنی اس حد تک سب و شتم ہوا۔ آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخ ابن اسیر امام حسن کا باب، صلح حسن کا باب، تاریخ طبری امام حسن اور صلح حسن، اس کے بعد آپ البدایہ والنہایہ اٹھا لیجیے، ٹھیک ہے، ابن خلدون اٹھا لیجیے، یہ 4 ہے نا، ہر شے کا مدار انہی پہ ہے، اس کے بعد جتنی تاریخیں انہی 4 پر مدار ہے، چاروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، سمجھ آئیے، چاروں میں یہ بات لکھی ہوئی، 2 میں لکھی ہوئی ہے، امام حسن نے جب کہا شرائط صلح میں کہ آپ اب ہمارے آباء و اجداد پر سب و شتم بند کر دیں، ٹھیک ہے، تو 2 میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ شرط لکھی گئی، دوسرے میں ہے کہ انہوں نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر امام حسن نے کہا اچھا جہاں اہل بیت موجود ہوں وہاں یہ نہ کیا جائے، اس کو قبول کیا گیا۔ تو لہٰذا اہل بیت دیکھیں، اب یہ محبت ہمارے یہاں عجیب و غریب بات ہے جی، نہیں سب محبت میں گالیاں کوئی دیتا ہے، محبت میں کوئی بندے مارتے آ کے، محبت میں کوئی بچے قتل کر دیتا ہے، محبت میں یہ سارا کچھ تھوڑی ہوتا ہے۔ اب حضرت علی پر بھی اٹیمپٹ تو ہوئی نا جی جنگوں میں، خلیفہ تھے ہاتھ نہیں ڈلا، بالکل ایسے ہی، بعد میں امام حسن اور امام حسین کے پاس اقتدار نہیں تھا، ہاتھ ڈل گیا، بس یہ سیدھی سی بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ شہادت مولا کائنات ہوتی ہے اور امام حسن کا ایک خطبہ بھی معروف ہے، تو وہ بس ارشاد شہادت مولا کائنات دیکھیں یہ ایک بڑا غم اور اندوہ کی بات ہے۔ حضرت علی نکلتے ہیں، مرغابیاں آپ کو روکتی ہیں کہ نہ جائیں، اور رات کو روزہ آپ پانی کے ساتھ اور نمک کے ساتھ افطار کرتی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اگر تو روزے کی حالت میں اللہ کے وہاں جاؤں تو خالی پیٹ ہوں، اور اگر روزے کے بعد کا وقت ہو تو پھر بھی اللہ کے ہاں خالی پیٹ جاؤں تاکہ میری پیٹ میں کوئی لقمہ نہ ہو۔ اس کے بعد وہ جو تھا ابن ملجم، وہ کئی دفعہ وہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ حضرت علی کئی دفعہ اپنے صاحبان کو اشارے کرتے کہ یہ وہ شخص ہے جس پر وہ بدبختی کی علامت ہے جو رسول اللہ نے بیان کی تھی، اس کے ہاتھ میرے خون سے رنگے۔ تو اس طرح کی بہت ساری کثیر روایات موجود ہیں۔ تو لیکن اس کی طرف یہ ابن اسیر نے تاریخ الکامل میں ایک بڑی زبردست اشارہ کیا۔ حضرت علی کی جب شہادت ہے، مجھے ایک بو آتی ہے اس کے اندر سازش کی، کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے۔ اب بہت ساری اٹیمپٹ ہوئی، حضرت علی پہلے سال خلیفہ بنے، اس سے اگلے سال جنگ جمل سازش کے ذریعے کروائی گئی، پھر جنگ صفین، پھر جنگ نہروان، پھر چلتے چلتے چھوٹے بڑے کئی مارکے، یہ تو بڑے مارکے ہیں، چھوٹے نہیں مارکے، لیکن حضرت علی نے ساروں کو مینج کیا، ٹھیک ہے۔ جب دشمن سامنے آ کے نہیں لڑ سکتا نا تو پھر وہ سازش بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی نے ایک لشکر بہت بڑا تیار کیا تھا جس کے ساتھ وہ شام پر دوبارہ چڑھائی کرنا چاہتے تھے اور اس سازش کو چلنا چاہتے تھے۔ وہ لشکر کی تیاری کے چند ہی دنوں کے بعد حضرت علی کو شہید کر دیا گیا، سمجھ آئیے۔ اس کو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، ابھی جا کے اٹھا کے کوئی دیکھ لے شہادت علی کا باب۔ ابن اسیر نے جا کے دیکھا، چونکہ ہم کچی بات میں نہیں کرتا، ابن اسیر نے تاریخ الکامل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور آپ کچی بات کر بھی نہیں سکتے، پکے لوگوں سے آپ کا واسطہ۔ اچھا، اور اس کے بعد اس کو امام ابن خلدون نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے بڑے مورخین ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ معاملہ ہوا، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر شہادت ہو گئی۔ اب امام حسن کی جو اہل شام کے ساتھ پہلی مڈبھیر تھی اور پہلی جنگ تھی، یہ اس جنگ کا تسلسل تھی جو لشکر حضرت علی نے تیار کیا تھا، بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ کوئی نئی جنگ نہیں تھی، بالکل ٹھیک، تاکہ اس سازش کو کچلا جائے۔ پھر وہاں جا کے معاملات بہت مختلف ہو گئی، کوفی خود بک گئے، کوفی خرید لیے گئے۔ دیکھیں نا جس طرح کبھی وفا نہیں، جس طرح پہلے سازش کے ذریعے حضرت علی کو شہید کیا گیا، جب خبر پہنچی نا کہ یہ لشکر سازی ہو رہی ہے، حضرت علی کو شہید کر دیا گیا۔ پھر دوسری طرف جب امام حسن آئے تو اب ظاہر ہے دوبارہ جنگ ہو سکتی تھی، تو اب کوفے والے بک گئے،
کوفے والے کے ساتھ امام حسن علیہ السلام جب جا رہے تھے کوفہ سے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ خبردار، یہ میں تمہیں بھی بتا رہا ہوں کچھ دوستوں کو، اور آگے بھی جا کے بتاؤں گا کہ اہل کوفہ پر کوئی اعتماد نہ کرے. اور یہ غلطی پھر دوبارہ امام حسین سے ہوئی. امام حسین نے پھر اہل کوفہ پر اعتماد کر لیا، جس کا نتیجہ حضرت علی اہل کوفہ کے سازشوں کا شکار ہوئے. امام حسن کبھی نہ اپنا یوں اس طرف جاتے، اہل کوفہ کی بے وفائی ہو گئی اور ان کو پھر صلح کا رستہ لینا پڑا. اور پھر امام حسین. اہل کوفہ کا تاریخ اسلام میں اچھا کردار نہیں ہے. تو کہنے کو وہ شیعان علی تھے اور کہنے کو وہ محبان علی تھے، مگر وہ ایسے محبان علی تھے کہ ان کی تلواریں ہر دور کے اپنا باطل قوت کے ساتھ تھیں اور ان کے دل اہل بیت کے ساتھ ہوتے تھے. اللہ اکبر. ناظرین مکرم، حضرت مولا کائنات کا ذکر ہمیں آج نصیب ہو رہا تھا اور جناب ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی حضرت مولا کائنات کے حوالے سے. وقت جو ہے بہت کم تھا، ورنہ میں چاہتا تھا کہ بہت سارے مولا کائنات کی زندگی کے پہلو جو ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے، ان پر بات کی جائے، مگر وقت نے بہرحال ہمیں مزید اجازت دینے کی کوشش نہیں کی، لہٰذا ہم یہیں پر اپنی اس نشست کو ختم کریں گے. حضرت علی سے جڑے رہنا، جب رسول اللہ نے معیار حق کہہ دیا اور مومن اور منافق میں پہچان کہہ دیا، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم حضور کے بعد اب حضرت علی سے جڑے رہیں. ہمارے ایمان، ہماری محبتوں کا یہ تقاضا ہے، رسول اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرت مولا کائنات علیہ السلام سے بھی محبت کریں. عارف امام کے چند اشعار دیکھیے. حد ادب بغیر نہ شائستگی بغیر، حد ادب بغیر نہ شائستگی بغیر، عارف ہے تو کلام نہ کر آگہی بغیر، عارف ہے تو کلام نہ کر آگہی بغیر، بزم غزل میں تجھ پہ روا کج کلاہیاں، بزم غزل میں تجھ پہ روا کج کلاہیاں، بزم ولا میں پاؤں نہ دھر عاجزی بغیر، بزم ولا میں پاؤں نہ دھر عاجزی بغیر. اور حضور ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے گا. قامت حدیث نور کے فیتے سے ناپیو، واہ، قامت حدیث نور کے فیتے سے ناپیو، کیا بات، قد علی نہ دیکھیو دوش نبی بغیر، کیا بات ہے، قد علی نہ دیکھیو دوش نبی بغیر. اور شعر دیکھیے اللہ اکبر. چشم نبی عرش پہ دیکھی نہ کوئی لوح، چشم نبی عرش پہ دیکھی نہ کوئی لوح، اس میں علی بغیر نہ خط جلی بغیر، واہ، اس میں علی بغیر نہ خط جلی بغیر. تاریخ تو بتا کہ محمد کبھی لڑے، تاریخ تو بتا کہ محمد کبھی لڑے، دست خدا بغیر کف حیدری بغیر، واہ، دست خدا بغیر کف حیدری بغیر. اللہ اکبر. اور آخری شعر اس کلام کا اور ہماری آج کی اس نشست کا. رکھیو مزاج مدح کو پنجہ کشی سے دور، واہ، رکھیو مزاج مدح کو پنجہ کشی سے دور، مضمون سے دانت کھینچیو رسہ کشی بغیر، مضمون سے دانت کھینچیو رسہ کشی بغیر. تاریخ تو بتا کہ محمد کبھی لڑے، دست خدا بغیر کف حیدری بغیر. ناظرین مکرم، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں آج کے اس فتنہ و فساد کے دور میں حضرت مولا کائنات سے، ان محبت کرنے والوں سے جوڑا ہے، حضرت مولا کائنات سے، ان کی اولاد سے محبت کرنے والوں سے جوڑا ہے. یقیناً ہمیں اپنی اس خوش بختی پر ناز ہے. اپنے ساتھ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اور اس چیز کا خیال رکھیے کہ امت ہمیشہ آپ سے خیر حاصل کرتی رہے. یہی اہل بیت نبوت کا پیغام ہے. آج کی یہ نشست یقیناً آپ سب کے لیے، ہمارے لیے یادگار بھی ہے، بہت اہم بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے علم و حکمت کی بہت ساری باتیں ہمارے دوستوں تک، ناظرین تک پہنچے گی. عرفان رمضان کی آج کی نشست سے اپنے میزبان محمد ریحان مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.